السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 سے 120 تک ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہے، اصابت حرث قوم ظلموا، جو پہنچے کسی ظالم قوم کی کھیتی کو، ظالم قوم کے نفسوں کو، فاہلکتہ، اور ہلاک کر دے اس کو، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ انسان اچھی نیت سے اچھی چیز اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے۔ تو لیکن جو لوگ اس کے اپوزٹ بری چیز، برا نیت اور برے عقیدے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یہاں ان کی مثال دی گئی، کیونکہ آپ نے فرمایا الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان جو بوئے گا وہی وہاں جا کے کاٹے گا۔ اگر کوئی انسان یہاں غلط بیج بوتا ہے، غلط نیت کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ کبھی وہ سوچ نہ رکھے کہ وہاں اس کو اچھی فصل تیار ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی تیار کھیتی کو کوئی ایسی ہوا پہنچ جائے، جیسے سخت سردی، سر کا مطلب سخت سردی جو کھیتوں کو جلا کے رکھ دیتی، جس کو کورا کہتے ہیں کہ کورا پڑ گیا۔ تو کسی کی تیار کھیتی کو کورا پڑ جائے، اسے برباد کر دے، تو اس کے اوپر جو اگا اس کی بجائے جو اس پہ لگایا وہ بھی واپس نہ آ سکے، تو یہ اسی کی مثال ہے جس نے کسی ایسی چیز کو خرچ کیا جس میں اس کی نیت صحیح نہیں تھی، یا اس کی چیز مثلا حرام پیسے سے اس نے بہت بڑا خرچ کر دیا، کسی کو گھر بنا دیا، کسی کی شادی کر دی، کسی کا قرض اتار دیا، کچھ بھی کیا، لیکن پیسہ ٹھیک نہیں تھا، سود کا تھا، اس کا حرام کا تھا، حرام طریقے سے کمایا گیا تھا، یا بانڈ نکلا تھا، لاٹری تھی، جوئے سے تھا، کسی بھی طریقے سے کوئی مال ڈھیروں ہاتھ میں آیا تھا، تو سوچا کہ چلیں اس سے ایک تو دوسرے پہ احسان بھی ہو جائے گا اور پیسہ بھی کسی کام آ جائے گا، میں اپنی ذات پہ نہیں لگاتا تو کسی دوسرے کا فائدہ کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس پیسے کے ساتھ اسے اجر ملنے والا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا ہوگا، تو یہ اس کی سوچ ہے، صرف یہ وہ سوچ ہے جس کا بدلہ آخر میں جلی ہوئی کھیتی کی طرح بیکار چیز نظر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی نیتوں کو صاف نہیں کرتے، اپنی حلال چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کی راہ میں ہم اسی کے دیے ہوئے میں سے بری چیز دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تو غنی حمید ہے، اسے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو نیت اور جذبے کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر وہی غلط ہے، نیت بھی نہیں صحیح ہے اور جذبہ بھی نہیں صحیح ہے اور مال بھی نہیں صحیح ہے، تو پھر اللہ سے کس طرح کوئی امید رکھ سکتا ہے کہ اسے صحیح اس کا اجر ملے گا، اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے بہت خرچ کیا۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ جب فیصلہ کریں گے سب سے پہلے ایک مالدار کو بلا کے پوچھیں گے میں نے تجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ہر جگہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولا، تو نے دنیا میں سخی کہلانے کے لیے خرچ کیا، سخی تو تجھے کہہ دیا گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اگر خرچ کی ہوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے پھر وہ اس سے بھی بری چیز کہ ایک تو حلال جو اللہ نے دیا اس کی بجائے حرام دینے کی انسان کوشش کرے، یا ایسی جگہوں پہ لگائے جہاں اللہ کے دین میں اضافہ ہونے کی بجائے یا اس کی مدد ہونے کی بجائے
دین میں بے حیائی، دین میں اچھی بات کی بجائے انسانوں میں بے حیائی پھیلے، جیسے برے طریقے سے کمایا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیلہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ، وہ لوگ جو کافر اپنے مالوں کو دنیا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے خرچ تو کر لیں گے، بعد میں حسرت ہوگی کہ ہائے سب کچھ دے بھی دیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ تو خرچ کرنے میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، انسان کی صحت ہے، اس کا مال ہے، اس کی عقل ہے، اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، اس کے پاؤں کام کرتے ہیں، پھر اس کی اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی گھر کی گاڑی ہے، فرض کریں کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نیت صحیح نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی دنیا کا ہی یعنی دین کا علم بہت زیادہ سکھاتا ہے، دنیا کے علم کو تو ہم ریاکاری کے لیے کرتے ہی ہیں، بڑے بڑے کام کر کے تو دوسروں کو بتاتے پھرتے کہ فلاں پوسٹ پہ ہمارا بچہ یا بھتیجا یا بھانجا، لیکن دین کے کام میں اگر کوئی اس لیے دین کا علم حاصل کرے اور دین کے کسی کام کو ریاکاری کے لیے استعمال کرے یا اپنی بڑائی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس کا بھی حال یہی ہوگا، بھلے وہ دین کا کام کر رہا ہو لیکن اگر پیچھے نیت یہ ہے کہ مجھے عالم کہا جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اس کو برباد کھیتی کی صورت میں نظر آئے گا، جو بھی اس نے محنت کی ہوگی، اپنی طرف سے دین کا کام کیا ہوگا، دنیا میں دین پھیلایا ہوگا، لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح دین نہ پہنچانے کی وجہ سے اس کو ہلاکت ہے۔ اور اسی کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا کہ وہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ دلی دوست اپنے علاوہ، لا یألونکم خبالا، نہیں کمی کرتے تمہیں خرابی پہنچانے میں، ودوا ما عنتم، دل سے چاہتے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا ہے ان کے سینوں میں وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات اگر تم عقل لو تو۔ یہاں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہاں بڑے بڑے کئی قبیلے تھے، اوس اور خزرج تھے، ان قبیلے کی ویسے تو آپس میں لڑائی رہتی تھی اور اس کے علاوہ مزید قبیلے تھے، ایک قبیلہ ایک یعنی اوس کا حلیف بن جاتا، دوسرا خزرج کا حلیف بن جاتا، جب کوئی موقع آتا جنگوں میں تو یہ اپنے اپنے قبیلے کی حمایتی بن کے تو اس کے دوسروں کے خلاف لڑتے تھے۔ اب جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تب بھی ان کی دوستیاں جو تھی وہ اوس اور خزرج کے لوگوں سے رہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں تو ظاہر ہے بغض آ گیا، منافق بن گئے بہت سارے، دیکھنے میں مسلمان چیز سے پیچھے ہم نے سارا پڑھا کہ ان کے پاس آ کے کہتے ہم مسلمان ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے کہتے ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، اور پھر یہ صبح کو کہتے ہم اسلام لے آئے، شام کو کہتے اسلام نہیں لائے، نہیں ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بہت کچھ یہ سب ہوتا تھا اس وجہ سے کہ سارے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو جو ہو گئے تھے ان سے انہیں اریٹیشن ہونے لگ گئی تھی کہ یہ کیوں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان چونکہ دل کا صاف ستھرا ہوتا ہے اور جلدی دوسرے پہ یقین کر لیتا ہے، تو انہوں نے مطلب وہ سمجھتے تھے ہر بات ان سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بعض دفعہ مسلمانوں کے جنگی راز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتیں جن کو وہ پھر پلٹ لیتے، اس کا مطلب چینج کر لیتے، ان کے کانوں میں پہنچ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ جیسے ایک یہودی کا قصہ میں نے بتایا تھا کہ اس نے ہنستے کھیلتے اور انصار اور مہاجرین کو، اوس اور خزرج کے قبیلوں کو دیکھا کہ ہنس کھیل رہے ہیں تو اس کو بڑی غصہ اور حسد ہوا، تو اس نے ان کے درمیان پرانی جنگ کے قصے یاد کرا کے تو لڑائی کرا دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آئے تو یہ لڑائی ختم ہوئی، یعنی ان کا
دل سے وہ اللہ نے فرمایا نا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا، تو ایسی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر کتنے بغض ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مصیبت میں پڑے اور ان چیزوں سے خوش ہوتے تھے۔ جیسے ایک عورت ایک سنار کے پاس گئی تو اس کے جو پردہ اس نے کیا ہوا تھا اس پہ پاؤں رکھ کے جب وہ اٹھنے لگی، کسی نے پاؤں رکھا اور اس کا پردہ کھل گیا تو اس پہ سارے ہنسنے لگ پڑے، اس پہ ایک مسلمان کو غصہ آیا، ان کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ تو ایسے بہت سارے مواقع آ جاتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دل سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایمان والو تم ان سے دلی محبت نہ کرو، دلی دوستی نہ کرو، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ بغض تو ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، بے شک وہ بہت اچھے بنتے ہیں، بے شک وہ بہت نیک بن کے رہتے ہیں، لیکن جیسے عبداللہ بن ابی کئی دفعہ اس کے منہ سے صاف بات نکلتی تھی جو آگے اللہ نے اس پارے میں بتائی کہ اس نے کہا کہ عزت والا ذلیل کو نکالے گا، اور بعد میں مکر گیا کہ یہ بات تو میں نے کہی نہیں، اس نے خود کو عزت والا کہا تھا اور مسلمانوں کو ذلیل۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے سینوں میں چھپا میرے نبی وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے ان سے دوستی نہ کریں۔ ہم نے کھول کر آپ کو آیات بیان کی، اگر عقل رکھتے ہو تو اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم تو وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، ساتھ رہتے ہیں، بس جس کے ساتھ انسان رہ رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک دلی تعلق سا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، قرآن کو ایز اٹ از ماننے والے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں خلوت میں اکیلے، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے کہ کیوں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں انہیں خیر پہنچ رہی، کیوں یہ اسلام قبول کر کے تو اچھے بن گئے ہیں۔ کل موتوا بغیظکم، ان سے کو اپنے غصے سے مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ خواہ تم غصے میں اپنے آپ کا برباد کر رہے ہو، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا۔ ان تمسسکم حسنۃ، اب یہ عام زندگی میں بھی ایسے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کی بظاہر زبان بہت میٹھی ہے، وہ آپ کا ہمدرد بنا ہوا ہے، پرخلوص بنا ہے، آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے آپ کو، لیکن اندر سے وہ آپ کا ویل وشر نہیں ہے، تو بہت موقع پہ انسان کو نظر آ جاتا ہے، کبھی چہرے کے تاثرات سے، کبھی کسی موقع پہ کہ مثلا آپ کو حمایت کی ضرورت ہے اور وہ دائیں بائیں ہو گئے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان صرف اوپر سے اچھا بنا ہوا ہے، دل سے اچھا نہیں، یا آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے انہیں نہیں اچھی لگتی، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو اللہ نے یہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر کرو اور تقوی سے رہو گے ان کے کوئی چال تمہیں نقصان نہیں دیں گی۔ دوسری بڑی بات ہے کہ اگر انسان واضح منافقت کسی میں دیکھ رہا ہے تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، اس کی شر سے بچنے کے لیے اسلام دعا تو رکھنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یا جیسے پیچھے بھی ہم نے دوستی کے بارے میں پڑھا کہ شر سے بچنے کے لیے کسی کے ساتھ تھوڑا بہت الیکس لے کے ٹھیک ہے، لیکن دلی دوستی نہیں۔ بطن سے یہ لفظ ہے بیطانہ، کہ دل کے اپنے راز جو ہے وہ نہیں ان کو بتانے چاہیے۔ کوئی آپ کو خیر ملی ہے، کوئی آپ کے بچے کی کامیابی ہے، آپ کو کوئی پروفٹ ہوا ہے، کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے، وہ ہر چیز ان کو شیئر نہ کریں۔ اس سے وہ لوگ بظاہر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن دل میں جل بھن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر اسی چیزوں سے نظر لگ جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنا راز چھپا لیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اور آپ نے فرمایا ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو حسد بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تو کوئی بہت خوش ہے لیکن دل سے اس کو بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ اس کا کوئی بچہ کیوں کامیاب ہو گیا، یا پھر اس کو کوئی چیز اچھی کیوں مل گئی، اس کا گھر میں کوئی خیر کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے، یا کوئی ویسے دنیاوی کسی چیز میں اضافہ ہو گیا، کاروبار اچھا ہو گیا، کچھ بھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا، کتنا کھول کھول کے اللہ بیان کر رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تو اللہ نے بتا دیا اگر تم صبر کرو گے، تقوی کرو گے، اللہ کے ساتھ اب تمہارا تعلق صحیح ہوگا، ان کی چالوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کو گھیرے ہوئے،
اپنے دشمن کے مقابلے میں انسان کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھے. اگر اللہ پر یقین ہے تو سمجھے اللہم، اسی لیے آپ نے یہ دعا سکھائی نا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تجھے ہم ان کی گردنوں پہ رکھتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. کتنی چیزیں. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو ان کو کافی ہو جا جس کے ساتھ تو چاہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اگر کوئی ہمارا برا چاہ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے؟ کسی کی فیلنگ کو تو چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے، یہاں بھی اللہ نے فرمایا جو وہ کرتے میں گھیرے ہوئے ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کافروں سے دوستی یا پھر ایسے منافقوں سے دوستی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. خاندانوں میں کوئی نہ کوئی اگر ایسا انسان ہو تو پورا خاندان، حتیٰ کہ گھر میں کوئی نوکر بھی ایسا ہو جو ایک کی بات دوسری کو بتا رہا ہو، یا جس کے ساتھ جائے اور اسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کی بات بتائے، وہ بھی گھروں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ چاہتے ہیں آسمان سے ان پہ کوئی آفت اور مصیبت آ جائے. پھر اللہ نے مزید بتایا کہ ان کے منہوں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، اس کا دھیان رکھو اور سمجھ جاؤ. اور یہ بھی کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس لیے تم بھی ان سے اتنا ہی تعلق رکھو جس سے تمہارے اسلام کو نقصان نہ پہنچے. اور کوئی خیر مل جائے تو وہ صرف اوپر سے خوش ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے دوستی رکھنے سے منع کیا. ورنہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اسلام دیکھیں کہ دوسروں سے دوستی سے بھی منع کرتا ہے، اور ویسے تو کہتے ہیں ایک جسم کی طرح. تو اگر کوئی مسلمان سچا ہے تو وہ تو واقعی ایک جسم کی طرح کبھی کسی کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی سچا مسلمان نہیں ہے تو اللہ نے تو ہمیں انفارم کر دیا، الرٹ کر دیا کہ تم وہ غلطیاں بھی کر سکتے ہو اپنی سادہ دلی سے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گی. تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ تم پہلے ہی الرٹ ہو جاؤ. تو اللہ کی محبت اور مہربانی ہے ہمارے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.